ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، پھر تمہارے دل اس معاملے کے بعد، ان تمام جو معاملے تمہارے ساتھ ہوئے ہیں ان کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارہ، ایسے سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر ہوتا ہے. او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت. ایسے سخت ہو گئے کہ جیسے کہ پتھر ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یہ لوگوں کی کیفیت اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ لوگ جب اپنے ہٹ دھرمی پہ آ جاتے ہیں تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ پتھروں میں سے پانی نکل جائے. آگے فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے اور لوگوں کے فائدے نکل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر سے. ایسے پتھر ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، پتھروں میں سے بھی ایسے پتھر ہوتے ہیں کہ شک ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس کے بعد بھی وہ لوگوں کے لیے فائدے کا باعث بنتے ہیں. پانی صرف پانی نہیں ہوتا، پانی کا مطلب لوگوں کے اندر زندگیاں پیدا کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے نفع اور فائدے کے باعث بن جاتے ہیں. پتھر، ٹوٹے ہوئے پتھر استعمال نہیں کرتے کہ ہم لوگ اپنے گھر بنانے کے لیے، اپنی زمین کو استوار کرنے کے لیے، ہموار کرنے کے لیے، برابر کرنے کے لیے، چلنے پھرنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم نے کیسے پتھر لگا لگا کے روڈ بنائے ہیں. ان میں سے پانی نکلنے کا مطلب، پانی لوگوں کو زندگیاں دیتا ہے، تو ضروری نہیں کہ پانی کا مطلب صرف پانی ہی ہو. لوگوں کی حیات بخشی کے لیے یہ پتھر انسان کے کام آتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے پتھر بھی گر جاتے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنے مقام سے دوسرے مقام میں تبدیل ہو جاتے ہیں. کیسے مقام بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں آپ پتھروں کے، کہ ایک سونے کا پتھر ہوتا ہے، وہ سونا کیسے آپ اپنے ہاتھوں میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. ہماری زینت کا باعث ہوتا ہے، ہمارے لیے کاروبار کا باعث ہوتا ہے، ہمارے لیے نفع کا باعث ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کے دل ایسے ہو جاتے ہیں پتھر کی طرح کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. ان کے دلوں میں سے، ان کی جانوں میں سے لوگوں کے لیے کوئی فائدہ باہر نہیں نکل سکتا. وہ لوگوں کے لیے ہمیشہ نقصان کے باعث بنتے ہیں اور چوٹ پہنچانے والے بنتے ہیں. کبھی ان میں نرمی نہیں آتی. آپ ان کے سر پہ کھڑے ہو کے بولتے رہ جائیں کہ بھائی تمہارا یہ پروگرام کرنا لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، تم سمجھو اس بات کو، تم اللہ کے نام کے اوپر یہ پروگرام منعقد کر رہے ہو، یہ نہیں ہے اللہ کے نام پہ، یہ غلط کر رہے ہو تم. وہ ایسے پتھر دل ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے رونا روتے رہیں لیکن وہ اپنی بات سے باز نہ آئیں. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ صرف اذان اور نماز کے لیے اپنے پروگراموں کو بند کر لینا، اپنے شور شرابے کو ختم کرنا، صرف یہی عبادت نہیں ہے. صرف اسلام آپ کو اسی کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام آپ سے یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ. یہ بھی اسلام تو کہہ رہا ہے آپ کو، بلکہ اس کو فوقیت دیتا ہے انسانیت کے بھلائی کو. وہ آپ کو اس سے بھی منع کرتا ہے کہ اگر آپ کو آپ کسی کے لیے کوفت کا باعث بن رہے ہیں، تکلیف کا باعث بن رہے ہیں تو یہ گناہ ہے، اور اس کو تکلیف نہ دینا یہ عبادت ہے. اور ہمارے ہاں عبادت صرف اور صرف مساجد کے اندر اور صرف اذانوں کے اندر رہ گئی ہے، اور اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے. اور اس سے زیادہ جنہوں نے آگے بڑھایا ہے عبادت کو تو انہوں نے اس کو نعت کے ذریعے سے اور نوحہ کے ذریعے سے آگے پھیلانے کی کوشش کی ہے، اور لوگوں کو تکلیف پہنچا کے اپنی عبادات کو جو ہے انہوں نے ضائع کیا، اور جہنم میں ایندھن بننے والے ہیں. ایسے لوگ ہیں پتھر دل. ایسے لوگ پتھر دل ہیں کہ آپ ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کرتے رہ جائیں، سمجھاتے رہ جائیں کہ بھائی اللہ یہ کہہ رہا ہے. آپ اس کو یہ بتائیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، لیکن آپ کی بات نہیں مانے گا، بولے گا نہیں میرا مولوی یہ کہہ رہا ہے، میرا عالم یہ کہہ رہا ہے، میری کتاب، روایات کی کتاب یہ کہہ رہی ہے، میرا فقہ کا مسئلہ یہ کہہ رہا ہے. تم کہہ تو رہے ہو اللہ کی بات، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں کوئی بات میں نکال ضرور لوں گا، کیونکہ میرے پاس اور بھی مواد موجود ہے. آپ اس کو سمجھاتے رہ جائیں کہ بھائی یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ جائز نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے قرآن کے اندر، اللہ کی آیات یہ کہہ رہی ہیں. وہ جب بھی اس میں کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ نکال کے بولے گا نہیں میری روایات یہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہارے لیے جواز نکلتا ہے یہاں سے. اب آپ مجھے خود بتائیے کہ یہ پتھر دل نہیں ہے، بلکہ پتھر سے زیادہ سخت ہیں. اللہ کی آیات جب ان لوگوں پہ پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں.
انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومنین صرف وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اس کو فالو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو ان کے ایمان زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں مومنین۔ اور ہمارے ہاں مومنین کے نام پر جو لوگ موجود ہیں ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ ان کے سامنے آپ آیات کو پیش کرتے رہیں، ان کے دل میں کبھی کمی نہیں آئے گی، کوئی کمزوری نہیں آئے گی، کوئی ان کے اندر نرمی نہیں آئے گی، بلکہ جس موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں وہ ڈٹے رہیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ حق پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی کیفیت دیکھی کیسے بیان کی ہے اور کس تناظر میں بیان کی ہے۔ ذرا آپ دوبارہ سے ذہن میں لے کر آئیں بنی اسرائیل کے معاملات کو، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے ہیں مختلف سیشنز کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان پہ فضل کیے جا رہا ہے، انہیں مواقع فراہم کیے جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں دیکھو اب تم نے یہ بات کر دی ہے لعلکم تشکرون، اب تمہیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے، اظہار کرنا ہے اس بات کا۔ اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی قوم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی تھی، اور یہی اسی تناظر میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنی قوم کو دیکھیں تو کیا ہمارے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی واقع ہو رہی ہے؟ کیا دن رات ہمیں قرآن پڑھ کے نہیں سنایا جا رہا؟ کیا جو لوگ اس طرح شور شرابہ کر کے اور لوگوں کی تنگی کا باعث بن رہے ہیں، کیا وہ لوگ قرآن کی آیت نہیں پڑھ رہے ہوتے؟ قرآن ان پہ اثر کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان فرمایا ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مومنین کی پوری صفات بیان کرتا ہے، مومنین کی سیرت کو بیان کر رہا ہوتا ہے، کس طرح ان کو زندگی گزارنی ہوتی ہے، وہ کس طرح سے معاملات کر رہے ہوتے ہیں۔ ذرا آپ سورۃ الفرقان کی آخری آیت جا کے مطالعہ کریں۔ ہمیں تو قرآن کی آیتیں پڑھائی نہیں جا رہی، سنائی نہیں جا رہی۔ ہمارے پاس ترغیب و ترہیب، لوگوں کو راغب کرنے کا اور لوگوں کو ڈرانے کا صرف ایک ذریعہ ہے، وہ ہے روایت حدیث یا بزرگوں کے اقوال۔ میرے بزرگ نے یہ کہہ دیا، فلاں صحابی نے یہ کہہ دیا، اس محدث نے یہ کہہ دیا، اس تابعی نے یہ کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کس طریقے سے دین کی طرف راغب کر رہا ہے اور اخلاقیات کا درس دے رہا ہے۔ آپ اس آیت کو سنیں، اس آیت کو مکمل تو بیان نہیں کر سکتا میں اس موقع پر، بہت تفصیل ہے اس کے اندر۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، وہ لوگ ہیں مومنین، اذا ذکروا بآیات ربہم، کہ جب ان پر ان کے رب کی آیات ذکر کی جاتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھے اور بہرے بن کر ان آیات پہ گر نہیں پڑتے ہیں۔ اندازہ لگائیے ذرا آپ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیوں کیا ہے، ہم کبھی غور کرتے ہیں اس چیز کے اوپر؟ آیات پیش کرنے کے بعد بھی وہ اندھے اور بہرے بن کے نہیں گرتے ہیں۔ آیات ان کے رب کی، جس کو وہ جانتے ہیں کہ رب کی آیات ہیں، رب کی آیات کے اندر بھی تدبر کرتے ہیں۔ یہ نہیں اڑتے کہ بھائی تم تو موضوع کا انکار کرتے ہو، تم تو یہ فلاں چیز کا انکار کرتے ہو، غور و فکر کرتے ہیں کہ بھائی یہ کس تناظر میں بیان کیا گیا ہے۔ اندھے اور بہرے بن کے نہیں گرتے ہیں اس کے اوپر، رب کی آیات پہ۔ تو جو بزرگوں کے اقوال پہ اور روایت حدیث پہ اور صحابہ کے اقوال پہ اندھے اور بہرے بن کے گرتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا، کس پستی میں جا رہے ہیں وہ۔ ذرا آپ اس آیات کے تناظر میں دیکھیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اپنے رب کی آیات کے اوپر بھی اندھے بہرے بن کے نہیں گرتے ہیں، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ جو آیات مجھے پیش کی گئی ہیں ان میں کیا میسیج ہے، کیا نصیحت ہے اور کیا پیغام پنہا ہے۔ باطن میں جاتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اور ان کو دیکھیں آپ کہ بغیر سوچے سمجھے اندھی تکلیف میں لگے ہوئے ہیں۔ جو کچھ مل جاتا ہے اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر۔ تو ایسے پتھر دل لوگ ہیں، اور آپ ان کو کتنی ہی آیات پیش کرتے رہیں،
آپ ان کو کتنے ہی دلائل پیش کرتے رہیں، وہ باتیں دلائل کی کرتے ہیں لیکن دلائل سے عاری ہی نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں دلیل پیش کریں اور ہمیں بتائیں کہ کیا ہے اس کے اندر، اور جب آپ دلیل پیش کرتے ہیں تو ان کی دلائل سمجھ میں نہیں آتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دلیل تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی میرا، کیونکہ ذہن میں پہلے سے ایک تصور موجود ہے، اس تصور کے مطابق چاہتے ہیں کہ یہ مل جائے ہمیں اللہ کی آیات۔ تو ایسے پتھر دل ہیں، بلکہ پتھر سے زیادہ شدید ہیں وہ لوگ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ میں نے تو بہت مختصراً آپ کے سامنے شاید بیان کیا ہوگا، میں تو اس کا حق ادا بھی نہیں کر پایا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسانیت کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ کوئی بیان کرنے والا انشاءاللہ آئے گا جو اس کو اور بھی واضح کرے گا اور اس کو بیان کرے گا کہ اس میں اور کیا میسج پنہا ہے۔